اس سبق میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ نحوی تحقیق کے لیے کس طرح اور کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ، آپ کلمہ پوچھیں کہ یہ اسم ہے یا فعل یا حرف۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے اگر اسم ہے تو پھر یہ پوچھیں کہ یہ معرب ہے یا مبنی۔ اگر مبنی ہے تو مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے۔ نمبر 4 اگر مبنی الاصل ہے تو کون سی قسم ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے تو وہ بھی کون سی قسم، اس کی اعراب کیا ہے۔ اور اگر یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے معرب ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اگر جمع ہے تو جمع کی کون سی قسم، یعنی جمع سالم ہے یا جمع مقصر ہے یا جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے۔ پھر پوچھیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر مؤنث ہے تو مؤنث، یہ لکھنے میں غلطی ہوگی، یہ لفظ مؤنث۔ اگر مؤنث ہے تو مؤنث کی کون سی قسم۔ پھر پوچھیں کہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اگر معرفہ ہے تو معرفہ کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھیں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف۔ اگر غیر منصرف ہے تو دو اسباب اس میں کون سے ہیں۔ اس کے بعد پوچھیں اگر معرب ہے تو وجوہ اعراب کی وجہ کیا ہے اور وہ وجوہ اعراب میں سے کون سی قسم ہے۔ مرفوعات، منصوبات، مجرور میں سے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ عامل ہے یا معمول۔ اگر عامل ہے تو عامل کی کون سی قسم ہے، یعنی آپ اس سے پوچھیں کہ یہ جو عامل لفظی ہے یا تقدیری۔ اگر لفظی ہے تو بالحرکت ہے یا بالحرف، اور اگر تقدیری ہے تو بالحرکت ہے یا بالحرف۔ اور اس کے بعد یہ پوچھیں کہ یہ اعراب اصلی ہے یا طبعی۔ اور اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ اگر یہ کلمہ حرف ہے تو یہ معانی ہے یا مبانی۔ اگر معانی ہے تو حروف عاملہ سے ہے یا غیر عاملہ سے۔ اگر عاملہ میں سے ہے تو یہ پھر بتائیں کہ یہ افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے۔ اگر غیر عاملہ میں سے ہے تو یہ بتائیں کہ یہ حروف معانی میں سے کون سی قسم میں ہے۔ اگر آپ اس طرح مشق کریں گے، اجرا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نحوی تحقیق بالکل درست ہو جائے گی۔ اب سوال بنتا ہے کہ یہ سوال تب ہوں گے جب کلمہ اسم ہو۔ اگر کلمہ فعل ہو تو پھر اس پر ہم سوال کس طرح کریں گے، تو انشاءاللہ ہم کل یہ پڑھیں گے کہ جب کلمہ فعل ہو تو اس کے اوپر ہم سوال کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ دو کلمے آپ کے لیے ہیں، ایک لفظ اللہ، دوسرا الذین۔ آپ ان دونوں کلموں کی نحوی تحقیق کر کے گروپ میں سینڈ کر دیجیے۔